السلام علیکم۔ ابن العربی کی لائبریری سے فرزین شیخ العبا محی الدین محمد ابن العربی الطائی الخاتمی اندلوسی کی کتاب فصوص الحکم و خصوص الکلم جو ابرار احمد شاہی نے تخریج کی ہے، اسے ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ حادث ازلی انسان ہے اور دائم ابدی نشات ہے، یہ فرق کرنے والا جامع کلمہ ہے، سو اس کے وجود عالم سے مکمل ہوا۔ یہ عالم کے لیے ویسے ہی ہے جیسے انگشتری کے لیے نگینہ۔ یہی نگینہ اس نقش اور علامت کی جا ہے جس سے بادشاہ اپنے خزانوں پر مہر لگاتا ہے، اس لیے تو اسے خلیفہ کہا، کیونکہ اسی سے حق تعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ مہر خزانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک اس پر بادشاہ کی مہر ہوتی ہے تو کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھولنے کی جرات نہیں کرتا، اس لیے حق تعالیٰ نے عالم کی حفاظت میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا، سو یہ عالم اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اس میں یہ کامل انسان موجود ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ جب دنیا کے خزانے سے یہ مہر ہٹ جائے گی تو اسے خزانے میں وہ چیز باقی نہیں رہے گی کہ جو حق تعالیٰ نے اس میں رکھی، اس کا سب مال و متاع باہر نکل آئے گا، ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے گا اور یہ معاملہ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا، لہٰذا انسان آخرت کے خزانوں پر ابدی مہر کی مانند ہے۔ پس صورت الہی کے تمام اسماء اس نشات انسانی میں ظاہر ہوئے، یہ نشات اس وجود سے مرتبہ احاطہ و جمع پر فائز ہوئی، اسی سے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر حجت قائم ہوئی۔ احتیاط کر کہ اللہ نے تجھے تیرے غیر سے یعنی بالواسطہ نصیحت کی، غور کر کے جس پر ہلاکت آئی تو کہاں سے آئی، کیونکہ فرشتے اس خلیفہ کو نشات کو نہ سمجھ پائے، نہ انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت حق کس طرح عبادت ذاتیہ کی متقاضی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ذات کے تقاضوں کے مطابق ہی حق کی معرفت پاتا ہے، جبکہ فرشتوں کو آدم جیسی جامعیت حاصل نہ تھی۔ یہ نہ کہ ان اسماء سے واقف ہوئے جو نشات آدم محسوس تھے، نہ ہی انہوں نے ان اسماء حق تعالیٰ کی تسبیح تقدیس بیان کی، نہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے چند ایسے اسماء بھی ہیں جن کا علم ان تک نہیں پہنچا، اور نہ ہی انہوں نے ان اسماء سے حق کی تسبیح تقدیس بیان کی، سو ان پر وہی بات غالب رہی جس کا ہم نے ذکر کیا، یہی حال ان پر حاکم رہا۔ اپنی نشات کے اعتبار سے انہوں نے کہا، کیا تو زمین میں وہ مخلوق بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد برپا کرے؟ یہی تو مخالفت ہے جو بائینہ ان سے سرزد ہوئی۔ انہوں نے آدمی کے بارے میں جو کچھ کہا حق تعالیٰ کے ساتھ ویسا ہی کر دکھایا، اگر یہ ان کی نشات کا تقاضا نہ ہوتا تو وہ آدم کے بارے میں بھی وہ کچھ نہ کہتے جو کہا اور جس کا انہیں شعور تک نہ تھا۔ اگر یہ اپنی معرفت رکھتے تو انہیں علم ہوتا، اگر انہیں علم ہوتا تو اس اعتراض سے بچ جاتے، پھر انہوں نے صرف اعتراض پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تقدیس و تسبیح بیان کرنے کا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ آدم کے پاس وہ اسماء الہیہ بھی تھے کہ فرشتوں کو جن کی بھنک تک نہ پڑی، سو انہوں نے اس اسماء سے اپنے رب کی تسبیح اور تقدیس بھی نہ کی، جیسا کہ آدم نے ان سے ان کی تسبیح و تقدیس بیان کی۔ حق تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعہ اسی لیے بتایا تاکہ ہم اس پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش آنا سیکھیں، ان کمالات کا دعویٰ نہ کریں جن سے ہم متحقق ہیں یا جو ہمیں مقید طور پر حاصل ہیں، سو اس وقت کیا اگر ہم اس بات کا متعلق عمومی دعویٰ کریں جو نہ تو میرا حال ہوا اور نہ ہی مجھے اس کا علم ہوا، ہم بھی رسوا ہوئے، اور یہ واقعہ حق تعالیٰ کی وہ آگاہی ہے جس سے وہ اپنے ادب والے امین خلفاء کو ادب سکھاتا ہے۔